دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام دوزخ ہے. آج میں فائزہ خان اور میرے ساتھی زہرا منصور، ارم رزاق، بشرا منیر اور رفت عدیل، الحمدللہ ایک بار پھر ہم استاذہ نگہت ہاشمی کی مجلس میں موجود ہیں. ہم ان مجالس میں اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اسلاف کی بھی یہ روایت رہی ہے کہ وہ علم کے لیے، تذکرے کے لیے اساتذہ کی مجالس میں تشریف لاتے تھے. ہم بتدریج مختلف حوالوں سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی دل کی تبدیلی کا خواہاں ہے اور اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے. استاذہ، آج ہم جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے، ان کی کہی ہوئی کوئی بھی بات ہم اس پہ عین یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام دوزخ ہے. اس کی حقیقت پہ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے میں تھوڑی مدد ملے. فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس فرمان کے حوالے سے وضاحت چاہتی ہیں کہ بے حیائی ظلم کیسے ہے. جی، پہلی بات یہ ہے کہ بے حیائی کیا ہے. اس کو ہم اس کے اپوزٹ سے، اس کے متضاد حیا سے سمجھ سکتے ہیں. حیا انسان کے اندر کی قیمتی ترین خصوصیت ہے، جس کو اردو زبان میں ہم شرم بھی کہتے ہیں، اور یہ برائی سے، بدی سے جھجک ہے. اور بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی بدی، کسی برائی سے کسی قسم کی جھجک محسوس نہ ہو. بے حیائی ظلم کیسے ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو انسان کا اصل مقام حیا کا مقام ہے. جب انسان حیا کے مقام سے ہٹتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. بے حیائی اس اعتبار سے ظلم ہے کہ بے حیائی انسان کے لیے کسی بھی اعتبار سے سوٹیبل نہیں ہے. انسان کے لیے جو سب سے موزوں جذبے ہیں، سب سے موزوں خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک حیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. ابلیس نے سب سے پہلی ضرب اسی حیا پر لگائی تھی. جس وقت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو اس نے بہکایا، ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے آمادہ کیا، اس وقت دونوں کے ہی لباس اتر گئے تھے، اور فطری جذبے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا. یہ اندر کی ایک مانگ ہے، یہ اندر کی ایک طلب ہے. تو جس وقت انسان اندر کی طلب کو دبا دیتا ہے یا اس کی جگہ پر انسان کسی اور چیز کو لے آتا ہے، جیسے اندر کی طلب حیا ہے، اس کو دبا دیا اور بے حیائی نے اس کی جگہ لے لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام بدل دیا. تو مقام حیائی انسان کے لیے موزوں تھا، اور جس وقت انسان اس مقام سے ہٹ جاتا ہے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو. تو بے حیائی کی وجہ سے اعمال شر کا آغاز ہوتا ہے. یعنی انسان کے لیے بدی کا کوئی کام کرنا مشکل نہیں رہ جاتا، چاہے وہ کلام کی بدی ہو، چاہے وہ اعمال کی بدی ہو، معاملات کا تعلق ہے، جہاں تک نظر کا معاملہ ہے، سماعت کا معاملہ ہے، زبان کا معاملہ ہے، کسی قسم کے افعال ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں، مجلسیں، تعلیمی ادارے، پورا معاشرہ، ہر ایک چیز لپیٹ میں آ جاتی ہے. استاذہ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہم بے حیائی کے پروگرام بھی ہم سارا دن دیکھتے ہیں، بے حیائی کی باتیں بھی سنتے ہیں اور اسے ہم برائی نہیں محسوس کرتے. تو یہ کیا پھر ہم نمازوں کا بھی کیا اس کو کچھ سمجھائیے، کس طریقے سے ہم اس کو دیکھیں؟ بات یہ ہے کہ آئیڈلی نماز کا یہ رول ہے، نماز کا یہ کردار ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اگر نماز اپنے مقام پر ہو، اگر ہم نماز اسی طرح ادا کرتے ہوں، اسی طرح قائم کرتے ہوں جیسا کہ قائم کرنے کا حق ہے. جب نماز اس کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو نماز برائی اور بے حیائی سے نفرت بھی پیدا کرتی ہے اور اس سے دور بھی کرتی ہے. مثال کے طور پر جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور اس نماز کو اپنے لیے قیمتی خیال کرتا ہے کہ اس نماز میں میرا اپنے رب سے تعلق قائم ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جبریل کے الفاظ ہیں، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو جو انسان نماز ادا کرتے ہوئے اس کیفیت میں آئے کہ میرے سامنے میرا رب ہے، یہ تصور کرے، تو ظاہر ہے اس کی کیفیت بدل جائے گی، اس کی نماز میں بھی کیفیت اور ہوگی اور نماز کے بعد بھی وہ حالات قائم رہیں گے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسری صورت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. تو برائی کو، بے حیائی کو جو چیز لے جاتی ہے وہ یہی سوچ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. اور یہ جب نماز کے دوران ٹریننگ ہوتی ہے تو نماز کے بعد یہ ٹریننگ کام آتی ہے. نماز کے بعد بھی انسان اپنے رب کی نظروں کا شعور رکھتا ہے تو برائی کرنے سے بچ جاتا ہے. تو نماز کے دوران پریکٹس ہوتی ہے اور دن میں 5 دفعہ یہ پریکٹس ہوتی ہے، اور نماز کے بعد میں انسان کے لیے اسی طرح سے جیسے نماز میں وہ اپنے آپ کو ایک صورتحال میں رکھتا ہے، نماز کے بعد بھی اس صورتحال میں رہنا ممکن ہو جاتا ہے. استاذہ جیسے ہم نے ایک حدیث میں جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، اور انہوں نے کہا کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گوئی کرنے والا اور نہ بیہودہ گو. تو ان کی بات تو حق ہے، سچ ہے، یقین بھی ہے الحمدللہ، لیکن ان ٹرمینالوجیز کو بے حیائی کے ساتھ کیسے انہوں نے ریلیٹ کیا، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تانا دینا، لعنت کرنا اور فحش گوئی جو ہے یہ بے حیائی کس طرح سے؟ بے حیائی کے حوالے سے جیسے ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان کے لائق نہیں ہے، ظلم ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام آگ ہے. تو بات یہ ہے کہ تانا دینا کیا ہے کہ انسان کسی انسان کا احترام نہ کرے. جو بات اس کے اندر موجود ہے تو وہ سچ اس کے اندر موجود ہے، اس بات کو اس کے سامنے اس طرح سے بیان کیا جائے کہ اس کا دل کٹ جائے. اب یہ انسانی احترام کے خلاف ہے. انسان کو انسان سے حیا کرنی چاہیے اور اس کی عزت کا اسی طرح خیال کرنا چاہیے جیسے انسان اپنی عزت کا خیال کرنا چاہتا ہے.
جس وقت وہ کسی کو تانا دیتا ہے تو دراصل اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے، دراصل وہ اس کی ذات کی خرابی کو جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تانے کی بجائے جو چیز اس کے لیے مناسب تھی، جو ظلم نہیں ہے، جو حق ہے، جو عدل ہے، وہ یہ کہ اس کو الگ لے جا کے اخلاص کے ساتھ، یہ والی بات جو ہے نا، یہ اس طرح سے آپ کے حق میں غیر مفید ہے، یہ شرع کے خلاف ہے، اس کو چھوڑنے میں عافیت ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بشارت یا کوئی یعنی کام ایسا ہے جس میں ڈراوا کام آ سکتا ہے، تو کوئی تنبیہ جب وہ چیز سامنے رکھی جائے تو وہ عدل ہے۔ اور یہ ظلم ہے کہ انسان اس کو دور کرنے کی بجائے اس کے لیے ایک تکلیف دہ سلسلہ بنا دے، جس کی وجہ سے تعلقات پر تیشہ چلتا ہے۔ دوسری چیز جو اس حوالے سے لعنت کرنا، وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی پہ لعنت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اصلاً تو مومن کے لیے جو چیز لائق ہے، جس کو رواج دینے کے لیے کہا گیا، سلامتی کا پیغام ہے، افشوا السلام بینکم۔ تو وہ کیسا مومن ہے کہ اس نے سلام کیا اور اس نے تعلق پر تیشہ چلا دیا، لعنت بھیج دی؟ تو یہ سلامتی کے خلاف ہے، سلامتی کے مقام کے خلاف ہے۔ تو اس میں دوسرے انسان کی توہین بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ تعلقات کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب بھی دشمنی اسی سے جنم لیتی ہے کہ انسان دوسرے کو رحمت سے محروم کرنے کے لیے بددعائیں کرنا شروع کر دے۔ اور تیسری چیز فوش گوئی ہے، یعنی انسان بے حیائی کی بات کرے۔ تو یہ فوش گوئی، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی انسان ایسی باتیں جو پردے کی ہیں ان کو سامنے بیان کرے، یا یہ ہے کہ یعنی کسی کے تعلقات کے حوالے سے یا اسی طرح سے ایسی باتیں جو زبان پر نہیں لانی چاہیے، ایسی باتیں انسان زبان پر لے آئے۔ جو بھی حیا کے خلاف ہے وہ بے حیائی ہے، وہ فحش ہے۔ تو فحش گوئی دراصل اس اعتبار سے ظلم ہے کہ انسان کے لائق اچھا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کرے وگرنہ خاموش رہے۔ تو حق تو یہ ہے۔ تو جو چیز ناحق ہے وہ ظلم ہے، یعنی اپنے مقام سے ہٹا دیا نا ہم نے۔ تو جو کلام کرنا ہمارا حق نہیں ہے وہاں خاموشی بہتر ہے، تو خاموشی کی جگہ ایسا کلام لے آئیں تو یہ ظلم ہے۔ اور استاذہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فونز پہ، سیل فونز پہ بہت زیادہ میسیجز، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے کو ایسا لگتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اگر پڑھ لیں تو لگتا ہے آنکھیں گناہ گار ہو گئی ہیں۔ تو کیا یہ سب یہ فحاشی اور بد کلامی یا بدبوئی میں شامل ہے یا بے حیائی ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس چیز کو کچھ برا نہیں سمجھتے بلکہ ایک فن سمجھتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بہت زیادہ یعنی گہری کی ہے کہ لوگ جس چیز کو فن سمجھتے ہیں وہ دراصل فن نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے کلام کرنے کا ہمیں حق نہیں، ایسے ہی ایسا پیغام دینے کا بھی ہمیں حق نہیں۔ جو پیغام ہماری ذمہ داری ہے وہ حق ہے۔ مومن حق کا پیغام دے تو اللہ کی نظروں میں بھی مقام پائے، دنیا کے لیے بھی نفع مند ہو جائے۔ یہ کیسے پیغامات ہیں جو ہماری جنریشن، ہماری نسل ایک دوسرے کو منتقل کرنا چاہتی ہے؟ اس پیغام میں آیا کسی کے لیے نفع ہے؟ اگر نفع کا پیغام ہے تو پھر تو وہ پیغام بہتر ہے۔ اگر وہ پیغام ایسا ہے کہ جس کو پڑھ کر آنکھیں اپنے آپ کو گناہگار محسوس کریں تو یقیناً وہ بے حیائی کا پیغام ہے۔ تو جو بھی بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آگ کا عذاب ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی لوگوں کے لیے بربادی کا باعث ہے، انسانوں کا سکون لٹ جاتا ہے۔ اب ایک یعنی عمر رسیدہ خاتون ہے، وہ ایک میچور خاتون ہے، وہ ایک میسیج کو پڑھتی ہیں، ایک پیغام کو پڑھتی ہیں، تو انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز کس طرح سے نقصان دہ ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک
ینگ بچی اگر ایسے کسی میسیج ایسے پیغام کو پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس کا دھیان بڑھ جائے گا، اس کی توجہ جس کا یعنی اس کا یہ حق تھا کہ اپنی توجہ اپنے رب کی طرف مبذول کرے. ایسے پیغامات حیا والے کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے اور جو ہر نفع کے کام کی طرف سے توجہ کو موڑ دے؟ یہ بے حیائی ہے، یقیناً بے حیائی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اس بے حیائی سے بچا دے. استاذہ، ہماری سوسائٹی میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کو ایجوکیشن میں ایک ایکٹیویٹی جاری ہوتی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی اس طرح سے ڈیولپ ہوگی کہ اگر ہم سوسائٹی میں ایک میل اور فیمیل اکٹھے موو کرنا سیکھ سکیں گے. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پروگرام میں ایز اے کپل جو ہے وہ شامل ہونا ہے. تو کیا یہ بھی فحش کو پھیلانے کا ذریعہ ہے؟ بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی اور بے حیائی کیا ہوگی کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کی ہے آپ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اسلام نے مرد اور عورت کا دائرہ کار الگ الگ رکھا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین اور مرد ایک جگہ پر یعنی کام کرنا سیکھیں اور پھر اس کام کو جاری رکھیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جہاں سے شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر تعلیمی اداروں کے ذریعے سے اسے سکھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب اسے سوسائٹی میں پروان چڑھایا جائے گا. اور وہ چیز جو بچوں کے دلوں کے اندر تک اتر گئی ہے اور جن چیزوں کو تعلیم کے ذریعے سے سکھایا گیا، کیسے ممکن ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس سے متضاد کچھ اور عمل ہو سکے؟ استاذہ، جیسے اسلامک سکولز میں بھی یہ بات دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ ایک ہی پروگرام ہے اور اس میں گرلز بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں. یعنی کہ اگر گرلز پرفارم کر رہی ہیں تو ساتھ میں بوائز بھی پرفارم کر رہے ہیں اور ساتھ میں یعنی کہ پردے کا خیال بھی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو کیا ہمارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ فحش کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ آپ کی اپنی بات میں اس کا جواب موجود ہے. نام خواہ اسلامک ہو یا نام اسلامی نہ ہو، بات ہے کام کی. یعنی فعل کیسا ہے؟ تو فعل تو ظاہر ہے کہ یہ بے حیائی والا ہے، اور بے حیائی کو پروموٹ کریں گے تو پھر کسی کے جو جی میں آئے کر گزرے. آپ بالکل بچپن میں ابتدا میں جب کسی کے ذہن میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں تو نیچرلی یعنی آگے کی زندگی میں اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں. تو بالکل ابتدائی بچپن سے ہی یہ سلسلہ یعنی اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. ان چیزوں کو سب لوگوں کو فیل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار الگ رکھا. اگر بچیاں تعلیم حاصل کرنا چاہیں یا بچے، ان کے اپنے لیے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. ان کے لیے بھی یہ مناسب طریقہ کار ہے کہ وہ یعنی الگ اپنے ماحول میں رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں زیادہ پروان چڑھیں گی اور ان کی پرسنالٹی، انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پروان چڑھ سکے گی. استاذہ، کل بھی ایک ملاقات تھی، راول پنڈی میں ہم لوگ موجود تھے اور وہاں پر پیرنٹس مسلسل اس تکلیف کا اظہار کر رہے تھے. ایک اسکول کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو کہ پاکستان کے ایک بہت مایہ ناز اسکولوں میں شمار ہوتا ہے، اور مسلسل ایک ہی خواتین کی طرف سے بات تھی کہ ٹل مونٹیسری او لیولز اے لیولز تک وہاں پر کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے. کیونکہ کو ایجوکیشن جاری تو کر دی لیکن اس کے بعد جو اس کے رزلٹس آ رہے ہیں، سوسائٹی اس چیز سے بہت پریشان ہے. وہ ایک واقعہ کوٹ کر رہی تھی کہ ایک 4 سال کا بچہ، صرف 4 سال کا بچہ ایک بچی کو ویلنٹائنس ڈے کے موقع پہ گھٹنے جھکا کے پھول پیش کر رہا ہے، اور یہ ان کا اپنا دیکھا ہوا واقعہ تھا. اب وہ اس حوالے سے سکولز جو ہیں، کیونکہ ایجوکیشن بہرحال اور انسٹیٹیوٹ ارلی چائلڈ ایج میں، ارلی برنگنگ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جب ہم ایک دفعہ بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں تو ساری تعلیم و تربیت تو وہاں پر ہوگی. وہاں پر یہ جو سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں اس ایج میں شاید کچھ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. بہت چھوٹی ایج سے سب ایکٹیویٹیز وہ اکٹھے کرتے ہیں، اور یہی چیز ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی بڑے ہوتے تک تو تھوڑی امیون ہو جاتی ہے کہ برائی کا ایک ایکسیپٹنس لیول آ گیا پوری سوسائٹی میں. ہم نظر کی حفاظت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم روڈ سے گزرتے ہیں تو بل بورڈز ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف. آپ کا ایمان
کہاں سے بچ سکتا ہے؟ پہلے وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور پھر آپ امیون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے خواتین کے لباس میں بھی یہی چیز آئی کہ حیا کے معاملات بہت خراب ہوتے چلے گئے. بازو اوپر گئے تو اوپر ہی چلے گئے، پائنچے سے شلوار اٹھی تو کافی اوپر آ گئی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی امیون سی ہو گئی ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ چیز آیا بری ہے اور یہ برائی کہاں تک ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، ایمان کو بچانا ان صورتحال میں کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اور مسلسل ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھنے والے بچے بڑے ہم سب اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں برائی لگتی نہیں ہے. تو اس تکلیف سے کس طرح سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. اصل پرابلم جو ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ ایمان اٹھ گیا، ایمان کی فکر نہیں کی، ایمان کو صرف زبان کا معاملہ سمجھا. ایمان کے بارے میں یہ کانسیپٹ جب دیا گیا کہ ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز نہیں، سٹیٹک ہے، جامد ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ ہم نے زبان سے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. جبکہ سورہ الحجرات میں رب العزت کہتے ہیں وقالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ابھی ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوا. تو اصل بات یہی ہے کہ ایمان کے لیے وہ فکر ختم ہو گئی سوسائٹی سے، جس کی وجہ سے بے حیائی پروان چڑھی ہے. کیونکہ ایمان ہوتا تو حیا ہوتی. ایسی بات نہیں ہے، ایمان والے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن اوورآل ایک میجورٹی جس طرف کو چل رہی ہے وہ ایمان کا راستہ نہیں ہے. جب ایمان کو ترک کریں گے تو ظاہر ہے کہ حیا کا دامن بھی چھوٹ جائے گا. استاذہ ایک اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ جیسے آج کل لوگوں نے ایک شغل بنا لیا کہ اپنا شیئر کرتے ہیں اپنی، اور کچھ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو خیالات جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں پیج پہ باقاعدہ، اور پھر اس سے پرنٹ نکالے جاتے ہیں اور پرنٹ جو ہے وہ سب تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو یہ لوگوں کی دھجیاں اڑانی عزت کی، کیا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بے حیائی کی ایک صورتحال ہے؟ بات یہ زارا کہ فیس بک سوشل میڈیم ہے اور اس وقت پہ یعنی سب سے زیادہ جس چیز کی طرف رجحان ہے وہ یہی میڈیم ہے. اور اس کے بہت پازیٹیو یعنی اس کے بہت مثبت طور پر دیکھیں تو فوائد بھی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو منفی استعمال بھی ہے. تو یہ منفی استعمال جو ہے کہ آپ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھیں، ہم کسی کو ڈسکس کریں اور نیگیٹیولی کریں، وہ غیبت ہو. جب آپ فیس بک پہ جائیں تو وہ غیبت نہ رہے. آپ کسی کے بارے میں یعنی آپس میں بیٹھیں، آپ کسی کے کردار کی دھجیاں اڑانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی احساس دلانے والا ہو، لیکن فیس بک پہ جائیں تو آپ کو کوئی احساس دلانے والا ہی نہ ہو. یہ تو سلسلہ ایسا ہو گیا کہ یعنی ہر چیز جیسے چوک میں آ گئی. شریف گھرانوں کی بیٹیاں، بہویں، خواتین، سب کی سب ان کے صورتحال اب یہ ہو گئی کہ اپنے نجی فنکشنز ہیں، نجی معاملات ہیں، ہر پکچر فیس بک پہ، ہر ایکٹیویٹی فیس بک پہ. اس بارے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. لیکن یہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کسی بھی فرد کو یوں آپس میں بیٹھ کے یعنی اس کے بارے میں گوسپس کریں اور اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، اور اس کے بعد یعنی کہ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے پھر بھی اکتفا نہ کریں اس میڈیم تک اور میڈیم سے اختیار کریں، تو یہ بے حیائی کا عمل. اگر کسی کو تانا دینا بے حیائی ہے تو کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا بھی بے حیائی ہے، اور اس کو پھیلانا یقیناً فحش کام ہے. میڈم جس طرح سے بھی ہمارے سارا ہمیں اچھی طرح سے آپ نے بتایا بے حیائی کے بارے میں کہ معاشرے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم یہ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ اس کے سد باب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. صحیح. تو بے حیائی کو دور کرنے کے لیے
ایمان کی مضبوطی کا کام کرنا چاہیے، اور ایمان علم کے ذریعے سے آتا ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور ایمان کو بڑھانے کے لیے ایمان والے اعمال کو سیکھنا، پھر ان اعمال کو اپنی زندگی میں جاری رکھنا، اور پھر ایمانی ماحول پیدا کرنا، یہ ایسا کام ہے جس کی وجہ سے بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کام ہو سکتا ہے. کیونکہ جب شعور ہوتا ہے کسی برائی کا، کسی بے حیائی کا، تو اس کی وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے تراکیب بھی اختیار کی جاتی ہیں. میں ایک بات محسوس کرتی ہوں کہ سوسائٹی کو اس چیز کا شعور ہی نہیں رہا. اور جیسے فائزہ کہہ رہی تھی کہ امیون ہو گئی سوسائٹی، جیسے یعنی احساس ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے بے حیائی جو ہے وہ دن بدن زیادہ ترویج اس کی ہو رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے بے حیائی. اس لیے ایمانی امور کو فروغ دینا ضروری ہے، اور علم کے عام کرنے کے لیے کام کرنے ضروری ہیں. اللہ کی کتاب کا علم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم، یہ علم ناگزیر ہے. اور جتنا زیادہ سوسائٹی کے اندر یہ رواج پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اسی طرح سے بے حیائی منیمائز ہوتی جائے گی. کیونکہ ایک آتا ہے تو دوسرا اٹھ جاتا ہے. ایمان آئے گا تو بے حیائی یقیناً ختم ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ استاذہ. جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ ایک ایمانی امور کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ایمان والے کام بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایمان علم کے بغیر نہیں ٹھہرتا. بہت ضروری ہے ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ علم حاصل کیا جائے. اور اس معاشرے میں بھی جہاں ہم اپنے ارد گرد ہر طرف بے حیائی کا ایک سیلاب دیکھتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں نقاب پہ ہونے والی سختی کے بارے میں وہ ویڈیو بنائی گئی. اس میں اس چیز کو دکھایا گیا کہ کچھ شر پسند آ کے ایک خاتون کو نقاب اتارنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس ایکٹ کے تھرو، فلاں ایکٹ کے تھرو آپ اس ملک میں نقاب نہیں لے سکتی. لیکن وہ خاتون نقاب اتار دیتی ہیں اور نیچے انہوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں، اور وہ پھر ایکسپلین کرتی ہیں کہ اس فلاں ایکٹ کے تھرو آپ مجھے میری ہیلتھ کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی خواہ کیسی ہی صورتحال ہو، آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ایمان کی مضبوطی دے کہ ہم اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کریں. جزاک اللہ. ملتے ہیں آئندہ کسی مجلس میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے.